اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بے شمار ان گنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان و اکرام ہیں، نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے آنکھ جیسی نعمت جو ہے یہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آنکھ نہ ہو تو بندہ زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے، محتاج بن کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آنکھوں کو محفوظ فرمائے۔ اور آج میں آپ کو آنکھوں کے متعلق کچھ معلومات دوں گا جس سے کہ ہماری آنکھیں اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی سیف رہیں، بچی رہیں، نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین، ہماری آنکھوں کو جو تر و تازہ اور فٹ رہنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے سپر فوڈ وٹامنز کی۔ اگر ہم ان وٹامنز کا باقاعدہ استعمال کرتے رہیں تو ہماری آنکھوں کی کمزوری، نظر کی کمزوری ہمارے قریب تک نہ آئے۔ اس میں پہلے نمبر پہ ہمیں جو آنکھوں کے لیے، آنکھوں کی بینائی کو برقرار رکھنے کے لیے وٹامنز کی ضرورت ہے، وہ ہے وٹامنز اے۔ ناظرین، آنکھوں کے معالج اس بات سے بخوبی جانتے ہیں کہ وٹامن اے کا ہماری آنکھوں کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اور بعض اوقات ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر حضرات، معالج حضرات جو آنکھوں کے ہیں، وہ وٹامنز اے کنٹینیو استعمال کرواتے ہیں آنکھوں کے پیشنٹ کو۔ وٹامنز اے کا جو استعمال ہے یہ ہمارے جو ہم رات کو چلتے ہیں، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی، اور جو رات کو ہمیں نظر آتا ہے، پیدل چلتے ہیں یا سوارے میں چلتے ہیں 10 فٹ 20 فٹ تک 30 فٹ تک جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ اس وٹامنز اے کی کمی کی وجہ سے پھر وہ نظر نہیں آتا۔ ہم رات کو کہیں چل پھر نہیں سکتے۔ اگر آپ کو رات کو چلنے میں، پھرنے میں یا سواری پہ یا موٹر سائیکل پہ کوئی پریشانی آتی ہے، زیادہ مسئلہ بنتا ہے، تو آپ وٹامن اے کا زیادہ استعمال کریں۔ اب میں ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ وٹامن اے ہمیں کہاں سے ملے گا، کدھر سے ملے گا۔ ناظرین، وٹامن اے ہمیں ملے گا آج کے دور میں، اگر ابھی آج اس موسم کی بات کریں تو آڑو میں اور جاپانی پھل میں وٹامن اے بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے۔ آڑو اور جاپانی پھل، اس میں وٹامن اے کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ اگر ہم ان کو 2 آڑو یا جاپانی پھل استعمال کرتے ہیں تو ہمیں رات کو جو بینائی ہے وہ ہماری تیز ہوگی اور سفر میں ہمیں پریشانی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے وٹامن سی۔ وٹامن سی کی جو ہے کمی سے جو آنے والی لائٹ ہوتی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے جسم میں، ہمارے خون میں، بلڈ میں وٹامن سی کی کمی ہے تو وہ ہم نہ تو روشنی میں زیادہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اگر ہم جب سفر کرتے ہیں تو سامنے جو کوئی لائٹ پڑتی ہے وہ ہمیں پھر نظر بالکل آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے اکثر یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وٹامن سی کا ہمیں باقاعدہ استعمال کرنا چاہیے، اور وٹامن سی ہمیں ملے گا جتنی بھی انار ہے، ناسپاتی ہے، مالٹا ہے، کینو ہے، مورنگا ہے، اس کے علاوہ ہمارے ایپل میں، سیب میں ہے، ہماری کافی ہر فروٹ میں
विटामिन सी पाया जाता है, और जो खटास वाले फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, उसमें विटामिन सी की ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा नाज़रीन हमें इसके लिए ज़रूरत है विटामिन ई की। विटामिन ई की कमी की वजह से हम ज़्यादा देर हम आँखें इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें थकावट होती है, हमारी आँखें थक जाती हैं, हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। तो इस तरह हम ज़्यादा आँख का काम नहीं कर सकते, बाज़ औक़ात हमारी आँखें ज़्यादा करना शुरू हो जाती है। उसके लिए विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाता है, और विटामिन जो ई होता है ये हमें मिल जाता है तमाम जो जितने भी मग़ज़ियात हैं, चारे मग़ज़ हैं, या हमारे पास पम्पकिन सीड है, पेठे का बीज है, उसमें विटामिन ई पाया जाता है, या इसमें अगर हम बकरी की बात करते हैं उसमें पाया जाता है, या हम बात करते हैं अमरूद में भी पाया जाता है विटामिन ई, और भी काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी सब्जियों में विटामिन ई पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आँख के लिए, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है ना, हमारे पूरे जिस्म का एक इम्यून सिस्टम है जो हमें मौसमी बीमारियों से, तकलीफ़ों से, वो मौसमी बुखार से हमें बचाता है जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तो ऐसे ही हमारी आँखों के लिए ओमेगा 3 एक बेहतरीन मल्टी विटामिन है, बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम है, बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। अगर हमारे जिस्म में ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह की मिक़दार पूरी है, जितनी भी वबाएँ हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जो बीमारियां लगती हैं फ़िज़ा की वजह से, मौसम की वजह से, या बंदे को बीमारियां लगती हैं, उससे हम मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा पट्ठों की कमज़ोरी के लिए जो हमारे आँख के पट्टे होते हैं, या ये जो हमारी ये जो पुतली होती है ये भी है, यानी कि यो कोई भी है हमारा जो जिसका ताल्लुक पट्ठों के साथ है। तो पट्टे जब इंसान के कमज़ोर हो जाते हैं, पट्टे जब काम करना छोड़ देते हैं, तो हमें नज़र आना छोड़ देता है, नज़र नहीं आता। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं विटामिन B12, यानी कि विटामिन B12। इसके हम इंजेक्शन लगवाते हैं, जिससे हमें पावर मिलती है, जिससे हमारी नज़र तेज़ हो जाती है। फिर हम अगर किसी को गौर से देखते हैं तो हमारी आंखों में वो झंझलाहट पैदा नहीं होती। अगर हम दूर से थोड़ी देर 10-15 मिनट किसी को गौर से देख लेते हैं तो इस तरह हमें थकावट हो जाती है। तो ये पट्ठों की कमज़ोरी होती है। तो पट्ठों की कमज़ोरी के लिए हमारे पास बेहतरीन जो चीज़ है हर्बल न्यूट्रिशन में, वो मीट है। इनके मीट गोश्त, इनके उसको हम मटन है या फिश है। इसके अलावा हमारे पास चिकंदर है, हमारे पास ये बिनोला है, हमारे पास मोरिंगा है, हमारे पास ओमेगा 3 है, हमारे पास खरफा है। बेशुमार चीज़ें हमारे पास है जिस पे विटामिन B12 की भी कमी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे नज़र दूर की कमज़ोर हो या नज़दीक की कमज़ोर हो। इस मामले में हमें चाहिए होता है विटामिन B6। विटामिन B6 और हमारे जो कैल्शियम और हमारे जो फाइबर और प्रोटीन, इनके एक मुरक्कब हमें चाहिए जिससे हमारी नज़र दूर की भी ठीक हो, नज़दीक की भी ठीक हो। तो उसके लिए हमें हमारे पास बेहतरीन जो चीज़ है वो है मग़ज़ियात भी हैं और सौंफ का इस्तेमाल ऐसा आंखों के लिए इस्तेमाल है कि आपकी नज़र दूर की भी सही हो जाएगी, और जैसे बाद लोग ऐसे नज़दीक उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती ऐसे पढ़ते हैं तो उनको नज़र नज़दीक भी उनको सही नज़र आएगा, दूर भी उनको सही नज़र आएगा। तो नाज़रीन इसके अलावा और भी एक लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है जो अंदरूनी तौर पे हम इस्तेमाल करके अपनी आंखों को सेव रख सकते हैं, हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं, हम अपनी नज़र बरकरार रख सकते हैं। एक बीमारी अल्लाह की तरफ से आ जाती है, कोई चोट लगती है, कोई ज़ख्म हो जाता है, कोई और बीमारी होती है, ये तो एक अल्लाह की तरफ से होता है।
بہرحال انسان کو اپنے طور پہ اپنے جسم کی خاص اور اپنی آنکھوں کی خود حفاظت کرنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں بیرونی طور پہ۔ بیرونی طور پہ ہم کیا استعمال کریں؟ جیسے ہمارا یہ جو آنکھوں کے جالا بن جاتا ہے یا آنکھوں میں میل کچیل آ جاتی ہے، یہ جو قدرتی ایک اللہ تعالیٰ کا عمل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا عمل ہے۔ اس میں جب ہماری دھند جالا بنتا ہے تو جب آنسو ہیں وہ آنکھوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ یہ آنسو بہانے سے، رونے سے، کم رونے سے، کہ زیادہ بھی نہ روئیں، اللہ کے خوف سے روئیں، اللہ کے حبیب کی محبت میں، اللہ کے حبیب کے عشق میں روئیں، تو اس سے بھی ہماری آنکھوں میں صفائی آ جائے گی، ہماری آنکھیں صاف ہو جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ جو بیرونی طور پہ استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین چیز ہے شہد۔ شہد بہترین چیز ہے جس سے ہماری آنکھوں کی صفائی ہوتی ہے، ہماری آنکھیں صاف ہوتی ہیں، دھند جالا اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عرق گلاب ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس سرما ہے، سرمے جات ہیں، اسود سرما ہے، بے شمار ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کو میسر ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ویل اینڈ گڈ۔ اگر نہیں ہے تو آپ شلجم کا ڈرمپ آف واٹر وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، شلجم کا پانی۔ ویسے تو ادرک کا پانی ہے، لہسن کا پانی ہے، لیموں کا پانی ہے، پیاز کا پانی ہے، اور بھی اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے ہم ڈراب بنا کر چیزوں کو مکس کر کے آنکھوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو معالج کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنا۔ بہرحال جو شلجم کا پانی ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، شہد کو استعمال کر سکتے ہیں، عرق گلاب کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو نظر ہے یہ ہمیشہ کے لیے برقرار صحیح رہے گی، اور ہم جتنی بھی ہماری تکلیفیں پریشانیاں ہمیں نہیں آئیں گی۔ حفاظت کریں اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو وقت پہ آپ کو مل سکے۔ اسی